بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا سبق، جس میں ہم پڑھیں گے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مولانا حالی کا تعارف۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پیدائش ہے 1837 اور ان کی وفات ہے 1914۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک علاقہ ہے جو ہندوستان میں ہے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان ہے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ جو دلی کے عالم تھے مولانا الطاف حسین حالی نے ان سے جو ہے وہ خاص طور پر فیض حاصل کیا، ان سے علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بھی بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب اور شیفتہ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ جو بہت بڑے کلاسیکل شاعر ہیں، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ مولانا حالی کا تعلق جو ہے وہ سر سید سے بھی رہا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد جب غلام مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ انگریزی ادبیات کا تعارف ہوا ان سے۔ انہوں نے انگریزی ادبیات کو پڑھا، متعارف ہونا، اس کو سمجھا، پڑھا۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح درستی اور بیڑا اٹھانا، ذمہ داری قبول کرنا۔ 1887 میں 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار ہوتا ہے ماہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جو سرکار حیدرآباد تھے انہوں نے غلام مصطفیٰ مولانا الطاف حسین حالی کا جو وظیفہ ہے وہ 100 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ تو ملازمت ترک کر کے ملازمت کو چھوڑ کر باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ باقی جو مولانا الطاف حسین حالی کی عمر تھی مولانا حالی نے وہ کتابیں لکھنے لکھانے میں گزار دی۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ اسلوب بیان ہوتا ہے بیان کرنے کا انداز، لکھنے کا سٹائل، جو ان کے لکھنے کا طریقہ تھا، ان کی عبارت کا جو سٹائل تھا، اس کی سب سے جو نمایاں واضح طور پر جو خوبی ہے وہ ہے مدعا نگاری۔ مدعا نگاری ہوتا ہے مقصد نگاری، یعنی کہ مولانا الطاف حسین حالی بلا مقصد بات نہیں کرتے تھے۔ جو بھی بات کرتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا تھا۔ مدعا نگاری کو جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے تفصیل کے ساتھ، جن کے مطالب مطلب کی جمع ہے، جو ان کا مضمون ہوتا تھا اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے تھے اس کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال، میانہ روی اور توازن جو ہے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار خواہ مخواہ کا جو مختصر ہے کلام کو کرنا وہ بھی نہیں کرتے تھے، اور بے جا طوالت اور کلام کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ بے جا اختصار بھی نہیں ہوتا تھا اور زیادہ طوالت بھی نہیں ہوتی تھی، لمبا بھی نہیں ہوتا تھا۔ سے اجتناب کرتے ہوئے، بچتے ہوئے عبارت کو دلکش خوبصورت بناتے تھے، سادہ آسان اور مدلل دلیل کے ساتھ بنانے میں اپنی
حالی اپنی مثال آپ ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مثال دینی ہو تو حالی کی مثال حالی کو ہی دینا جو ہے وہ پڑے گا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، یعنی کہ جو بات کرتے ہیں اس کو سنجیدگی اور عقل کے، یعنی کہ بات سنجیدہ ہے اور پھر عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں، عقل کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی، ترازو میں جو ہے اس کا وزن کرتے تھے، تولتے تھے، اور تخیل، خیال اور جذبات سے دور رہتے ہوئے، جذبات سے اور تخیل سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے خیالات ہیں یا جو حقیقت ہے اس کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے، ان کو اردو نثر کا جو اسلوب ہے، لکھنے کا انداز ہے، وہ معیاری ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے، بہترین ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ وہ سوانح نگاری بھی انہوں نے کی ہے، مضمون نگاری بھی، اور وہ نقاد بھی رہے ہیں۔ سوانح نگاری ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کو اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے قلم بند کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں سوانح نگاری۔ اور مضمون نگاری، مضمون نگار مضمون لکھنے والے تھے، اور نقاد اسے کہتے ہیں جو تنقید کرتا ہے، اور تنقید کے معنی ہوتے ہیں کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا، کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا، خوبیاں اور خامیاں علیحدہ کرنا، ان میں امتیاز کرنا۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے مولانا علی سر سید کے، جو ہے وہ قریبی بھی تھے اور پھر بااعتماد بھی تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید جو انہوں نے سر سید احمد خان پر لکھی تھی، یادگار غالب جو انہوں نے غالب پر لکھی تھی، حیات سعدی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، مقدمہ شعر و شاعری ان کی کتابیں، اور پھر مد و جزر اسلام شامل ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ کتابیں ہیں۔ آخر الذکر کتاب، آخر الذکر جس کا آخر میں ذکر کیا گیا، یا مد و جزر اسلام، آخر الذکر کتاب مسدس علی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی، یعنی کہ اس کا ایک نام جو ہے وہ مسدس علی ہے، اصل میں تو اس کا نام مد و جزر اسلام ہے، اور وہ مشہور ہوئی ہے مسدس علی کے نام سے، بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، یعنی کہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ ان کا دیوان تھا، دیوان شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں۔ ایک عام کتاب ہوتی ہے شاعری کی، اور دیوان بھی شاعری کی کتاب ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو دیوان ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ یہ الفابیٹک ہوتا ہے، اس کی الف ترتیب ہوتی ہے، یعنی کہ جو ردیف ہے وہ الف سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ تک جو ہے وہ جاتی ہے، تو جو شاعری کی ایسی کتاب ہوتی ہے اس کو دیوان کہتے ہیں، اور جس میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی وہ عام شاعری کی کتاب جو ہے وہ ہوتی ہے، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے۔ جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے، مطلب کہ جدید جو اردو تنقید ہے اس کا آغاز بھی جو ہے اسی کتاب سے ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ ہم مقدمہ شعر و شاعری کے جو ہے وہ نام سے یاد کرتے ہیں، یا جس کا نام جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا مولانا الطاف حسین حالی کا مختصر مگر جامع تعارف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال اور یاسین راز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔